السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النسآ کی آیت نمبر 258۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس میں اسلام کی علامت و نشانی پائی جائے تو ہاتھ روک لو جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے، یعنی جنگ کے دوران۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو حکم فرماتے کہ تم مسجد دیکھو یا اذان سنو تو قتل نہ کرنا۔ اکثر فقہاء نے فرمایا کہ اگر یہودی یا نصرانی یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو اس کو مومن نہ مانا جائے، کیونکہ وہ اپنے عقیدہ ہی کو ایمان کہتا ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے تو تب بھی اس کو مسلمان نہ کہا جائے جب تک کہ وہ اپنے دین سے بیزاری اور اس کے باطل ہونے کا اقرار اپنی زبان سے نہ کرے، یعنی وہ سچے دل سے ایمان قبول کرنے کی شہادت نہ دے، یعنی وہ دل سے مسلمان ہونا چاہتا ہو۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کفر میں مبتلا ہو اس کا اپنے دین سے بیزار ہونا شرط ہے، یعنی اگر وہ کفر سے بیزار ہو کر اسلام قبول کر رہا ہے تو پھر ہی اس کو مسلمان مانا جا سکتا ہے۔ 259 یعنی جب تم اسلام میں داخل ہوئے تھے تو تمہاری جان اور مال کو محفوظ کر دیا گیا تھا اور تمہارا اسلام کا قبول کرنا اظہار بے اعتبار نہ کیا گیا تھا، ایسا ہی اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ شان نزول یہ آیت مرداس بن نہی کے حق میں نازل ہوئی، جو اہل فدق میں سے تھے اور ان کے سوائے ان کی قوم کا کوئی شخص ایمان نہ لایا تھا۔ اس قوم کو جب خبر ملی کہ لشکر اسلام ان کی طرف آ رہا ہے تو قوم کے سب لوگ بھاگ گئے، مگر مرداس ٹھہرے رہے۔ جب انہوں نے دور سے لشکر کو دیکھا تو اس خیال سے کہ کہیں کوئی غیر مسلم لشکر نہ ہو، یہ پہاڑ کی چوٹی پر اپنی بکریوں کو لے کر چڑھ گئے۔ جب لشکر قریب آیا، اللہ اکبر کی آوازیں سنی تو خود بھی تکبیر پڑھتے ہوئے نیچے اتر آئے اور کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ۔ مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ یہ فدق والے تو سب کافر ہیں، یہ شخص شاید ہمیں مغالطہ دینے کے لیے اظہار خیال کرتا ہے۔ اس خیال سے اسامہ بن زید نے انہیں قتل کر ڈالا اور بکریاں ساتھ لے آئے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور تمام ماجرا گوش گزار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رنج سے فرمایا کہ تو تم نے اس کو اس کے سامان کی خاطر قتل کر ڈالا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو حکم دیا کہ بکریاں اور اس کے اہل کو واپس کر دی جائیں۔ 260 میں ہے کہ تم کو اسلام پر استقامت بخشی اور تمہارا مومن ہونا مشہور کیا۔ 267 شان نزول یہ آیت ان کے بارے میں نازل فرمائی گئی جنہوں نے کلمہ اسلام تو زبان سے ادا کیا، مگر جس زمانہ میں ہجرت فرض تھی اس وقت ہجرت نہ کی، اور جب مشرکین جنگ بدر میں مسلمان کے مد مقابل ہوئے تو یہ لوگ کفار کے ساتھ تھے اور کفار کے ساتھ ہی مارے گئے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ کفار کا ساتھ دینا اور فرض ہجرت ترک کرنا اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کرنے کے برابر ہے۔ مثلا جو شخص اپنے شہر میں اپنے دین پر قائم نہ رہ سکتا ہو، اسے دوسرے شہر میں جہاں اس کا دین ایمان محفوظ رہ سکے وہ اپنے دینی فرائض ادا کر سکتا ہو، اس پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک بالشت بھر بھی ہجرت کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کو حضرت ابراہیم کی رفاقت بھی نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 271 شان نزول اس سے پہلی آیت جب نازل ہوئی تو جند بن ضمیرہ لیثی نے اس کو سنا اور وہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ کہنے لگے کہ میں مستثنیٰ لوگوں میں سے تو ہوں نہیں، کیونکہ میرے پاس اتنا مال و دولت ہے جس سے میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ اب وہ مکہ مکرمہ میں ایک رات بھی نہ ٹھہریں گے۔ چنانچہ وہ اپنی چارپائی پر ہی تھے اور بہت لاغر اور بیمار بھی تھے، اور انہیں ان کی چارپائی پر ہی مکہ مکرمہ کی طرف لے جایا گیا۔ راستے میں تنعیم کے مقام پر ان کا انتقال ہوا اور وقت آخرت انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ یا رب، یہ تیرا اور یہ تیرے رسول کا ہاتھ ہے، اس پر میں بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول نے بیعت کی۔ یہ خبر پا کر صحابہ کرام نے فرمایا کہ کاش وہ مدینہ پہنچ جاتے، اس کا اجر زیادہ ملتا۔ جس پر مشرک ہنسے اور کہنے لگے کہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ تو حاصل نہ ہوا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور پورا کرنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اجر و ثواب میں کمی نہیں آتی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔